الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کی بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ عارف کی تعریف کیا ہے، یعنی عارف کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ صوفی ازم میں ایک مقام کا نام ہے عارفیت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عارف اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا۔ کیا خوبصورت ڈیفینیشن ہے، یہ حضرت جنید بغدادی ہی دے سکتے ہیں، کہ جب تک خود کو زمین کی مانند نہ بنا لے جس پر نیک اور برے لوگ دونوں ہی پاؤں رکھیں اور اپنے پاؤں تھلے اس کو روندیں، یعنی اس زمین پر چلیں۔ پھر آپ نے فرمایا عارف اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک کہ بادل کی مانند نہ ہو جائے جو ہر چیز کو سایہ مہیا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عارف اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بارش کی مانند نہ ہو جائے جو ہر چیز کو یکساں سیراب کرتی ہے، خواہ اسے کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ اب یہ کتنی خوبصورت جو ہے تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمائی، اور جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت ہی تعریف عارف کی کر سکتی ہے۔ اب تین وصف جو ہیں، تین خصلتیں یا تین جز بیان فرمائے ہیں عارف کے۔ پہلا تو آپ نے یہ فرمایا کہ زمین کی مانند ہو جائے، یعنی اتنی زبردست مثال یعنی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا کہ جو صوفی ہے، جو عارف ہے، جو صوفی ازم میں جو عارف کا ایک مقام ہے، جو اس درجے پہ فائز ہونا چاہتا ہے، یعنی اللہ کو جاننے والا، وہ اپنے آپ کو زمین کی مانند کر لے، زمین کی طرح ہو جائے، اس پہ اچھا نیک آدمی بھی چلے اپنی جوتیوں کے ساتھ اور برا آدمی بھی چلے، یعنی اس کی پشت کے اوپر نیک اور بد دونوں سوار ہوں۔ دوسرا جز آپ نے فرمایا کہ عارف اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بادل کی مانند نہ ہو جائے۔ بادل کا کیا کام ہے کہ سایہ مہیا کرنا، یعنی حالات جیسے بھی ہوں، معاشرے میں جتنی بھی تلخی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن ایک عارف کا کام ہے کہ وہ بادل کی طرح جو ہے نا وہ سایہ مہیا کرے، یعنی اپنی میٹھی باتوں سے، اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نا ان کا جو وہ ٹمپریچر ہے، ان کا جو غصہ ہے، اس کو کنٹرول کرے اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ۔ یہ ہے سایہ مہیا کرنا۔ اور تیسرا وصف جو جز بیان فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہ عارف اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بارش کی مانند نہ بنا لے، یعنی بارش کی طرح ہو جائے، یعنی بارش نہیں دیکھتی کہ میں نے کہاں پہ جو ہے وہ برسنا ہے اور کہاں پہ نہیں برسنا، اس کے لیے سب برابر ہے، اس کے لیے پوری جو زمین ہے، روئے زمین جو ہے وہ سب اس کے لیے برابر ہے، تو وہ ہر خشک کو تر کرنا اس کا کام ہے، یعنی جو چیز ذکر سے خالی ہے۔ اب اس کا جو جوہری پہلو ہے، جو چیز ذکر سے خالی ہے یعنی خشک ہو چکی ہے، اس کو اپنے پانی سے، اپنی رحمت سے اس کو ہرا کر دے تاکہ وہ پھر اللہ کا ذکر شروع کر دے، یعنی کہ عارف کو چاہیے کہ وہ بارش بن جائے اور وہ ہر وقت مخلوق کے سر پہ، جس طرح ایک بارش پوری زمین پہ، پورے خطے پہ برستی ہے لیکن کوئی جگہ خشک نہیں رہتی، اسی طرح ایک عارف کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں پر اپنی شفقت اور اپنی محبت سے اس طرح برسے کہ کوئی شخص اس کی جو بارش اور اس کی جو رحمت ہے، اس کی جو صحبت ہے، اس سے محروم نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے وہ پیغام جو ایک صوفی کی زندگی میں عام آدمی کے لیے ہے، یعنی
آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عارف کی کیا تعریف ہے، ایک صوفی کی کیا تعریف ہے، ایک درویش کی کیا تعریف ہے، ایک غوث قطب کی کیا تعریف ہے۔ لغوی معنی میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو تعریف ہے، جو اس کا فعل ہے، جو اس کا کام ہے، وہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے، اور عارف کی اس تعریف میں ہم سب کو بھی ڈھلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔